شین کمر بند پگ بنگر زوم نورا واچن غلم زدست پورا بنگڑی لسودا چوم کینم پکورا واچن گوانتانامو کی قید اور واپسی کا سفر۔ عبداللہ محسود کا اصل نام نور عالم تھا اور ان کا تعلق جنوبی وزیرستان کے محسود قبیلے کی شاخ شابی خیل سے تھا۔ وہ 1970 کی دہائی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ہی وہ مذہبی انتہا پسندی کی طرف مائل ہوئے اور افغان طالبان کے ساتھ مل کر کابل اور مزار شریف کے محاذوں پر شمالی اتحاد کے خلاف جنگ لڑی۔ اسی دوران ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں وہ اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ مصنوعی ٹانگ کا استعمال کرنے لگے۔ ان کی یہ مصنوعی ٹانگ بعد میں ان کی پہچان بن گئی، جس کے ساتھ وہ وزیرستان کے دشوار گزار پہاڑوں میں انتہائی تیزی سے نقل و حرکت کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ سن 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو عبداللہ محسود کو افغان صوبہ قندوز سے گرفتار کیا گیا۔ انہیں کیوبا میں واقع امریکی جیل گوانتانامو میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا قیدی نمبر 906 تھا۔ وہاں تفتیش کے دوران انہوں نے کمال ہوشیاری سے اپنی شناخت چھپائی اور امریکیوں کو یقین دلایا کہ ان کی ٹانگ افغانستان میں ایک عام حادثے میں کٹی تھی اور وہ محض ایک بے گناہ شہری ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ان کے اس دھوکے میں آ گئی اور انہیں کم خطرہ قرار دے کر مارچ 2004 میں رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ امریکی پینٹاگون کے لیے ایک بڑی تاریخی ناکامی بن گیا، کیونکہ ماہرین کے مطابق عبداللہ نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ سخت گیر جنگجو بنا لیا تھا۔ عسکری سرگرمیاں اور آخری مرکہ۔ رہائی کے بعد عبداللہ محسود وزیرستان پہنچے اور دوبارہ مسلح کارروائیاں شروع کر دیں۔ اکتوبر 2004 میں انہوں نے پوری دنیا کی توجہ تب حاصل کی جب ان کے گروپ نے جنوبی وزیرستان میں گوملزم ڈیم پر کام کرنے والے 2 چینی انجینئرز کو اغوا کر لیا۔ عبداللہ محسود نے مطالبہ کیا کہ وزیرستان میں فوجی آپریشن روکا جائے۔ مذاکرات ناکام ہونے پر پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن کیا، جس میں تمام اغوا کار مارے گئے، لیکن ایک چینی انجینئر ہلاک اور دوسرا بچا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ محسود ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے اور وہ اکثر میڈیا کو انٹرویوز دے کر امریکیوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے اندر عبداللہ محسود کا قد بہت بڑا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان کے بیت اللہ محسود کے ساتھ شدید نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس اختلاف کی وجہ سے محسود قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ عبداللہ کا نیٹ ورک صرف وزیرستان تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بلوچستان اور ڈیرہ اسماعیل خان تک قدم جما لیے تھے۔ جولائی 2007 میں اسلام آباد میں لال مسجد کے آپریشن کے بعد جب حالات کشیدہ تھے تو سیکیورٹی اداروں کو اطلاع ملی کہ عبداللہ محسود بلوچستان کے ضلع جوب میں روپوش ہے۔ 24 جولائی 2007 کی صبح فورسز نے مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ کئی گھنٹوں کی فائرنگ کے تبادلے کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ اب بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے دوبارہ قید ہونے کے بجائے ایک دستی بم کے ذریعے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی عسکریت پسندی کا ایک انتہائی ہائی پروفائل باب ختم ہو گیا۔